شروع اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ ساتھ یہ خیال کرتے رہے کہ انبیاء کے قتل و تقزیم سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے کثیر ہو گئے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان بیہودہ باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا اور شریک نہیں ہے۔ یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ بڑی صاحب صدق ولیہ تھی۔ وہ دونوں مخلوق تھے کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اے حبیب، دیکھیے ہم ان کی رہنمائی کے لیے کس طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، پھر ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے باوجود وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے، اور بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹکے رہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں
اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہے اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہے، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو اسکریز دیکھتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا چھلکنا اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ ساتھ یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائے، حالانکہ ہم بھی یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت و جنت میں داخل فرما دے۔ سو اللہ نے ان کی اس مومنانہ بات کے عوض انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ، اور نہ ہی حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہے، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے، اور وہ یہ فریضہ ادا فرما چکے ہیں۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس حرام میں کوئی گناہ نہیں جو وہ حکم حرمت اترنے سے پہلے کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ بقیہ معاملات میں بچتے رہیں اور دیگر احکام الہی پر ایمان لائے
اور اعمال صالحہ پر عمل پیرا رہے، پھر احکام حرمت کے آ جانے کے بعد بھی ان سب حرام اشیاء سے پرہیز کرتے رہے اور ان کی حرمت پر صدق دل سے ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہوئے اور بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص محبوبوں، مقربوں، نیکوکار بندے بن گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کسی قدر ایسے شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے بحالت احرام قصدن اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، جس کی نسبت تم میں سے دو عادل شخص فیصلہ کرے کہ واقعی یہ جانور اس شکار کے برابر ہے، بشرطے کہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے، یعنی جانوروں کی قیمت کے برابر معمول کھانا جتنے بھی محتاجوں کو پورا آ جائے، یا اس کے برابر یعنی جتنے محتاجوں کا کھانا بنے اس قدر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی ایسا کام دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے دینی و دنیاوی امور میں قیام امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبہ کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں، سب کو اسی نسبت سے عزت و احترام عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت گرفت والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کاملاً پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرما دیجئے، پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے مخاطب، اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے، پس اے عقلمند لوگوں، تم کثرت و قلت کا فرق دیکھنے کی بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔